الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے چاہنے والوں غریب نواز کے فدائیوں مرکز اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والوں آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر آقا نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و شریف کی ڈالیاں نچھاور پیش کریں اپنے آواز بلند آواز اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات گرامی، اب میں نے خطبے کو ختم کر دیا ہے، یعنی پڑھ چکا ہے. کل بھی میں اسی پہ تقریر کیا تھا، لیکن چند منٹوں کے لیے 8-10 منٹوں کے لیے پورا واقعہ میں بول ہی نہیں پایا، لیکن آج بولنے کا مجھے موقع ملا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا نبی کے حسن کے بارے میں. آج وہ ایسا دن ہے جس دن کی برکت سے آج اس دن میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد اگر وہ تشریف نہ لاتے، اس دنیا میں نہ آتے، یہ جشن، یہ دنیا، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے. تو کیوں نہ ہم نبی کے بارے میں کچھ عرض کریں، کیوں نہ نبی کے بارے میں چرچا کریں. آپ نبی کے بارے میں اگر آپ ان کا چرچا کرتے رہیں، پوری زندگی چرچا کرتے رہیں، ختم نہیں ہوگا. لیکن میں خالی ان کے چہرے انور پر کچھ روشنی ڈالوں گا. ان کے چہرے انور پر ہمیں کیسے سمجھنا ہے. تو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں، جس کے مطلب یہ ہے چاشت کی قسم رات کی جب پردہ ڈالے. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہوگا. چاشت کی قسم رات کی جب پردہ ڈالے. اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے. کیا؟ چہرہ مصطفیٰ. اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم کا زلف انگڑی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم. کیا؟ چہرہ مصطفیٰ کی قسم. اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تبھی ہم بھی بولیں گے اچھی طریقے سے. چہرہ مصطفیٰ کی قسم. حضرات پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی روح انور کی قسم یاد فرمائی. اس لیے کہ روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل، زیادہ خوبصورت، زیادہ ہینڈسم دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي
वाजमलो मिन कलम तजदिन निसाओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी आंख में आप जैसा कभी पैकड़ों हुस्न जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीना जमील पैदा ही नहीं किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बढ़कर कोई शय देखी नहीं, मैंने आपसे बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था, 14वीं रात का धारी धार सुर्ख जोड़ा यमनी सरकार को पहने हुए देखा तो मैं कभी आपके तरफ देख रहा था, कभी चांद के तरफ देख रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक चांद से ज्यादा हसीन थे। इसीलिए तो बरेली के सरजमीन से सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पुकार उठते हैं, मां मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि दीद सिद्दीक़स बगुफ्ते आफताब नेज़ा मशरिक नेज़ा गरबी खुश आबाद, यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, अर्ज किया, ऐ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सारी कायनात में जहाँ मशरिक और मगरिब में कोई आपसे बढ़कर खूबसूरत नहीं, कोई हसीन और जमील वाला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। अब देखिए, आप जरा अंदाजा फरमाइए कि हजरत हसन बिन साबित से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक यही फरमा रहे हैं कि मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, मेरे नबी से बढ़कर कोई हैंडसम नहीं, मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन और जमील नहीं, मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत वाला नहीं है। ये तो आप अंदाजा फरमाए। यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर सहाबाए कराम ने ये कैसे फरमा दिया कि मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन और जमील नहीं, मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। जबकि यह भी हो सकता है कि मेरे नबी ने पूरी कायनात को देखा है, लेकिन जो फरमा रहे हैं कि मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है, उन्होंने सारी कायनात को देखा ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। मसलन आप अंदाजा लगा लीजिए, जो सहाबी रसूल थे वो तो मक्का की गलियों में टहलते थे। अब बताइए, मसलन हिंदुस्तान ही में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, बांग्लादेश में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अफ्रीका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो कैसे इन नफूसे कुदसिया के इन सहाबा का फैसले को माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है, हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हजरत हसन बिन साबित ने हुजूर के पहले के लोगों को देखा नहीं, जो हुजूर के बाद हुए उनको देखा नहीं, हुजूर के जो बाद हुए उनको देखा नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर के पहले के लोगों को देखा नहीं, जो हुजूर के बाद हुए उनको देखा नहीं। तो कैसे इन नफूसे कुदसिया के फैसले को माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन वाले है। आइए इस सवाल का जवाब दो ताकि आपके एतराज को दूर कर दूं, आपके ज़हन फिक्र पर पड़ा हुआ ये दर्द गुबार साफ हो जाए। तो आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है, जापान के लोगों को भी देखा है, कुवैत के लोगों को भी देखा है, जर्मनी व हिंदुस्तान के लोगों को देखा है। यही तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने और को भी देखा है, लेकिन तक महदूद नहीं। और आगे आइए, वो जानते हैं, आप वो जानते हैं कि वो अजीम हस्ती कौन है। अरे वो अजीम हस्ती हजरत जिब्रील अमीर है, जिन्हें सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें तारा सिदरा कहा जाता
تھے مجھے پہلے نے دی ہے کہ حضرت جبریل امین وہ چاہتا تھے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا کے، حضرت نوح کو بھی دیکھا کے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا کے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا کے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا کے، لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا کہ مگر قسم خدا کی آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا، بلکہ یہی بول سیکھنا والے چمنے جہاں کے تارے سب میں نے چھان ڈالے، تیرے فائدہ نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پڑھیے ایک مرتبہ رسول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک آپ نے نبی کے اتنے کمال کے بارے میں سمجھا، اب آئیے نبی کے بارے میں سمجھیے، آپ یہ جانیے کہ نبی آخر الزمان خاتم الپیغمبر ہے، خاتم الپیغمبر ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ اپنے دادا پردادا اس سے کے بڑے اس سے ایسے جوڑتے چلے جائیں گے، بہت نام ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو سوچتا ہوں کہ یہ سجدہ ایک سنا دوں، حضرت آدم کون ہے؟ آپ لوگ کو بخوبی معلوم ہوگا، ہم سب کے بعد حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیش، ہم سب کے بعد بولیے، آپ بولیے، ہم سب کے بعد حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زرات، زرات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عادل، عادل کے بیٹے داتا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ مچل کے بولیں گے تو ہم بھی اس میں مچل جائیں گے، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ ہم سب کے بعد حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زرات، زرات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عادل، عادل کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیزہ، علیزہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عہود، عہود کے بیٹے اوزا، اوزا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے ملکہ، ملکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوگ، لوگ کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مولا، مولا کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصے، قصے کے بیٹے عبد منان، عبد منان کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا یہ سجدہ سن لیجیے آپ۔ اب اس کے بعد، اس کے پہلے میں نے آپ کے نبی کے بارے میں حسن و جمال بتا دیا، وہ پیارے نبی، اچھے نبی، سب کے نبی، پوری دنیا والوں کے لیے نبی۔ آپ اندازہ فرمائے ابو جہل بھی عرب کا رہنے والا ہے، ابو لہب بھی عرب کا رہنے والا ہے، لیکن وہ نبی کو دیکھ نہیں پایا، وہ نبی کو پہچان نہیں پایا، وہ نبی کے حسن کے جلووں کو دیکھ نہیں پایا۔ آپ اندازہ فرمائے، میں آپ کو نبی کے بارے میں ایک اور بات آتا چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बारगाह रसूल में हाजिर है, यानी ग़ारे मुस्तफा यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर है। मोहब्बत से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आज से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं, मैंने आज से बढ़कर किसी को हसीन और जमील वाला देखा ही नहीं। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सिद्दीक़ सद्दक़ा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, तुम्हारा कहना सच है। और उसी तरह एक दिन अबू जहल भी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहा, है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं, मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। आका फरमाते हैं, अबू जहल सद्दक़ता, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, तुम्हारा कहना भी सही है। आप अंदाजा फरमाइए, दोनों बातें सही नहीं हो सकती है, एक बात सही हो सकती है। अब सहाबे किराम हैरान हो गए, हैरानी के आलम में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, भला ये दोनों बातें कैसे सही हो सकती है, भला ये दोनों बातें कैसे सच्ची हो सकती है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुनो सुनो, अरे मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही दिखता है। इसलिए पहले ही से खूबसूरत थे, इसीलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। और अबू जहल बड़ा ही बदसूरत था, इसीलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। देखने वालों, अगर रसूल को देखना है तो अबू जहल की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, उतबा की नजर से मत देखो, शैबा की नजर से मत देखो। अगर देखना है तो सिद्दीक़ की नजर से देखो, देखना है तो फारूक की नजर से देखो, देखना है तो उस्मान गनी की नजर से देखो, देखना है तो मौलवी की नजर से देखो। तो तुम्हें हुजूर अच्छे भी नजर आएंगे, अगर हुस्न जमाल भी नजर आएंगे, और तुम्हें हुजूर हुस्न जमाल भी नजर आएंगे। हज़रत, मैं आपको एक बात यहाँ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अबू जहल लो আমরা bahas di dawat itu हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अब बीच में अजान हो गई। अब अजान के ताल्लुक से आपको बता दूं, एक हदीस है, अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said when the muhaddin calls to prayer shaitan runs back mentally। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन अजान देता है, अजान पुकारता है, तो शैतान हवा को फाड़ते हुए भागता है, शैतान हवा को फाड़ते हुए भागता है। और ये भी हदीस है कि जब अजान हो तो आप खामोश हो जाएं, अजान का जवाब दें, उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ें। तो आइए हज़रात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी के बारगाह में अबू जहल भी हाजिर था, अबू जहल भी हाजिर था और सिद्दीक़ अकबर भी हाजिर थे। अबू जहल की बात भी आका फरमाते हैं, दोनों बातें सही। अब ये बातें सही कैसे हो सकती है? या तो एक बातें सही हो सकती है या तो दोनों बातें। बस 10 मिनट और बोलेंगे, अजान हो गई है, अगर आप लोग की इजाजत तो हो।
تو پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یا تو ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے تو ابو جہل کی. تو حضرات دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، ایک باتیں صحیح ہو سکتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی سنو سنو، میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے. پیارے صدیق پہلے سے خوبصورت تھے، اسی لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا. وہ دیکھنے والوں اگر رسول کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھنا، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو ابو لہب کی نظر سے مت دیکھنا، اگر دیکھنا تو صدیق کی نظر سے دیکھنا، اگر دیکھنا تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھنا، تو تمہیں حضور اچھے بھی نظر آئیں گے، پیغمبر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے. حضرات ابو لہب دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، ابو جہل دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. اس لیے ان سبوں کو حضور اچھے نظر نہیں آئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے. عثمان غنی دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہیں حضور اچھے بھی نظر آئے، پیغمبر حسن جمال بھی نظر آئے. ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق عمر دیکھ رہے. اب آئیے مختصر سا واقعہ بتاؤں گا. واقعہ بتانے سے پہلے اعلیٰ حضرت دریائے رحمت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حلیہ یعنی حلیہ مبارک کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی سبا وہ سبا جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کی لب آپ کا لب پتلی پتلی گولے قصے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آپ کی پیشانی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آپ کا دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضرات مختصر سا واقعہ بتا کے چلتا ہو کہ نبی کو دیکھنے کے لیے کس طرح نظر چاہیے. اگر آپ حضرات یہ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ آپ بھی مچل جائیں گے. یہ واقعہ میں پنیرا گاؤں میں بھی بولا ہوں، ایک مرتبہ بولا شاید بولا بھی ہو. یہ واقعہ آپ حضرات سب لوگ حاضر نہیں تھے، لیکن آج موقع وقت ملنے پر میں آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم یہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں حضور کو کیسے دیکھنا ہے، ہمیں حضور کو کس طرح نظر ڈالنا ہے. اب آئیے میں آپ کو واقعہ بتاتا چلتا ہوں. لیلا اور مجنوں کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کے وقت کے سامنے سے لیلا کا گزر ہوا، یعنی لیلا کہیں جا رہی تھی. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، درباری لوگ بادشاہ کے ارد گرد کھڑے تھے. جب درباریوں نے لیلا کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا بادشاہ سلامت، دیکھیے لیلا جا رہی ہے. اب بادشاہ حیران میں ہو گیا، آخر وہ کون لیلا؟ درباریوں سے کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا اے درباریوں سنو سنو، یہ کون لیلا ہے؟ کس لیلا کی بات کرتے ہو؟ وہ کون سا لیلا، کون سی لیلا ہے؟ ذرا اس لیلا کو میرے پاس بلاؤ. درباریوں نے عرض کیا بادشاہ سلامت سنیے، یہ وہی لیلا ہے جس کے پیچھے ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے. اس نے لیلا میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اس کی نظروں میں صرف لیلا ہی لیلا ہے. آپ اندازہ فرمائیے. جب اتنا کہنے کے بعد بادشاہ کہا ہے درباریوں سنو سنو، ذرا لیلا کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں دیکھ لوں اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کو دیکھ کر ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے، ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، ایک شخص اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے. جب درباریوں نے لیلا کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا تو بادشاہ نے دیکھا تو عرض کیا اے تو وہی لیلا ہے تو لیکن میں تو تیرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کے اندر کوئی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تیرے حسن کو دیکھ کر، کوئی تیرے چہرے کو دیکھ کر، کوئی تیرے خوبصورتی کو دیکھ کر تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے، تمہارے عشق میں کھو بیٹھے، اپنی عقل کو تمہارے عشق میں کھو بیٹھے. تو لیلا نے غصہ میں آ کر کہا اے بادشاہ سلامت سن لے، جب تو میرا مجنون نہیں ہے تو میرے حسن کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو بلا تاخیر مجھے کہہ لینے دو. جب لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنون کی نظر چاہیے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق کی نظر چاہیے، فاروق اعظم کی نظر چاہیے، عثمان غنی کی نظر چاہیے، مولا علی کی نظر چاہیے. کیا خوب بلند نہیں سمجھتے؟ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن ہوئے منور پہ رکھ دیا. ارے پنجر پہ کیوں نہ چلنے لگے رحمتوں کے پھول؟ اب تو قدم رسول نے پنجر پہ رکھ دیا اور ساتھ سمجھ لیا گیا
پانا ساگر پہ رکھ دیا اور ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ حضرات نبی کی شان میں سن لیے نبی سے ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، نبی سے ہمیں کس طرح محبت کرنی چاہیے. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو نبی کی باتوں کو بتائی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے میں سوچتا ہوں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اذان کے وقت مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تم نے اس سال پنیرا کے نوجوان دوستوں کو چند منٹوں میں پروگرام رکھنے کی توفیق کی مولا، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما اور ان کے گھر میں برکت عطا فرما، اور جو بھی حاضر ہیں ان کو جو پریشانی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت شریف کے صدقے طفیل ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اگر ہم سے بولنے میں کوئی لفظ ہے تو میں توبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر السلام علیکم. یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام. نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ.